آپ نے چونکہ ذکر کر دیا تو ہمارے ایک ویور نے، میں اگلا جو سوال تھا وہ جو آپ نے آدھا تو اس کو آنسر کر ہی دیا ہے کہ روس، ایران، چین، بھارت اسپیشلی انصار کا یہ کوشچن تھا کہ بھئی سیٹھی صاحب انڈیا کدھر جائے گا، پلیز کومنٹ. تو یہ جی پاکستانی بڑے خوش ہوں گے سن کے انڈیا کی لائن پٹ گئی ہے. جی انڈیا نے بالکل سارے اپنے انڈے جو تھے نا وہ غنی کی باسکٹ میں ڈال دیے تھے اور انڈیا کی لائن پٹ گئی ہے. انڈیا کے اندر بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے مودی حکومت کی. یہ آپ نے کیا کیا، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. آپ کے تو سٹیکس تھے وہاں، پاکستان کے تو اتنے فائنینشیل سٹیکس نہیں تھے جتنے آپ کے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بھی طالبان کے ساتھ رابطے میں ہوتے، آپ بھی ان کے ساتھ کوئی حمایت کرتے، دیکھتے کہ آگے ونڈ کس طرف بلو کر رہی ہے. تو آپ نے یہ کیا کیا؟ اٹس اے ٹوٹل فیلئر آف یور فارن پالیسی. انڈیا کے اندر یہ ڈبیٹ اب چل رہی ہے اور وہاں یہ بڑی ان کو کڑوا گھوٹ جیسے کہتے ہیں نا کرنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی جو ہے وہ سکسیسفل ہو گئی ہے. وہ اور بات ہے کہ اس کا ریئیکشنز اور بھی آنے ہیں، کوئی نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، مگر انڈیا کو یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ انڈیا از ناؤ آؤٹ آف دا گیم. اچھا، مگر امریکہ کی یہ کوشش ہوگی، اور پہلے بھی یہ کوشش تھی جو کہ پاکستان نے ریزسٹ کی. امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ انڈیا کو بھی اسٹیک ہولڈر بنایا جائے، اور کیونکہ انڈیا کے تعلقات تھے اشرف غنی کی رژیم کے ساتھ اور وہاں کی جو سیکولر ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ جو اینٹی پاکستان تھے، تو انڈیا کا خیال تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر اشرف غنی نہیں ہے تو کوئی اور آ جائے گا، وہ بھی امریکہ کا پپٹ ہی ہوگا اور ہم یہ مینج کر لیں گے. مگر اب ایسے ہوا نہیں، جس کی وجہ سے اب انڈیا کو جسے کہتے ہیں اسکرامبل کرنا پڑ رہا ہے کہ اب کریں کیا. اور میرا خیال ہے اس وقت ان کی کوئی فارن پالیسی فیلئر کے بعد ان کے پاس ابھی کوئی انیشیٹو ہی نہیں ہے. وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے، وہ کسی میجر گروپ کا حصہ بھی نہیں ہے جن لوگوں نے پچھلے 2-3 سال میں ساری نیگوسیشنز کی ہیں اور سب کچھ کیا ہے. تو اس لیے انڈیا جو ہے نا وہ بیٹھ کے دیکھے گا کہ اب ہونا کیا ہے، اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا ان بٹوین وہی آوازیں نکالیں گے جو کہ امریکہ آواز نکال رہا ہے، وہی آوازیں نکالیں گے کہ براڈ بیس ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور ٹرائی کریں گے کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کے کچھ اسٹیبلش کریں طالبان کے ساتھ کانٹیکٹس. مگر میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. جی. اور سیٹھی صاحب انڈیا میں کچھ آوازیں ہیں، مثلا ہیپی مون جیکوب جو ہیں وہ کافی دیر سے لکھ رہے ہیں، اور ابھی میں نے ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں بات کرتے طالبان سے، یہ ایک ریئلٹی ہے. وہاں بھی اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے ہاؤس، اور لیکن آپ نے صحیح کہا کہ فورن پالیسی فیلئر ضرور ہے. تو باقی ممالک جو ہیں مثلا اسپیشلی ایران اور چین، میرے خیال سے چین سے اگر آپ شروع کریں کہ چین کے یہاں پہ کیا سٹیکس ہیں. چین کو اب یہ مغربی میڈیا میں آج بہت سی رپورٹس آئی ہوئی ہے کہ جی چائنا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ جگہ لے لے گا، وہ بیک ڈور ان کی بات چیت ہو رہی ہے. وہ پتہ ہے امریکہ میں جس طرح اینٹی چائنا چیزیں بڑی پرومیننٹ طریقے سے چھپتی ہیں تو وہ بھی آ جایا ہوا ہے. تو چین اور روس کا ذرا بتائیے کہ ان کی کیا اس وقت ان کی کیا توقعات ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح دیکھ رہے ہیں وہ. دیکھیے رضا، ایک بات تو میں نے کہہ دی نا کہ چین بہت کین ہے. چین نے طالبان ٹیک اوور کو بالکل جسے کہتے ہیں نا ویلکم ہی کیا ہے، بیکاز ان کا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان اور چین کا زیادہ انفلوئنس وہاں ہوگا. بیکاز یاد رہے کہ پاکستان نے ہی طالبان کو چائنا کے ساتھ کانٹیکٹ میں ڈالا تھا، اور پاکستان ہی ان کو دونوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے. وجہ ایک، اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کا سپیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ دونوں کے لیے بہت اہم ہے. چائنا کے لیے تو پاکستان سے بھی زیادہ اہم ہے، بیکاز وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سپیک جو ہے کہ یہاں گوادر پہ آ کے نہ رک جائے اور یہ پاور پلانٹس کے اوپر نہ رک جائے. یہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اب چاہیں گے کہ پاکستان سے ریل اینڈ روڈ ٹرانسپورٹ وہ سینٹرل ایشیا تک جائے اور وہاں سے یورپ، وہ اس کے ساتھ سلک روٹ کے ساتھ ادھر لنک کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے افغانستان کے ذریعے جانا بڑا ضروری ہے، اور وہ جس قسم کی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں ان دی ایکسپلوریشن آف منرلز وہ شاید اس وقت اور کوئی نہیں لا سکتا. تو چائنا کا تو بہت بڑا اکنامک انٹرسٹ ہے ان سپورٹنگ اے گورنمنٹ دیٹ از اسٹیبل، اور وہ جو ان کے ساتھ ڈیل کرے گی اور سول وار ختم ہو، جو کہ اب انہوں نے آلموسٹ وہاں پہنچ گئے. تو میرا خیال ہے چائنا اور طالبان کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے. میرا خیال ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ بہتر ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف تو وہ ٹی ٹی پی اور یہ لوگ بہت کچھ یہاں گڑبڑ کر رہے ہیں اور وہ ہم سے مینج نہیں ہو پا رہی ہے، اور طالبان کو بھی تکلیف ہوگی کہ ایک دم کلیمپ ڈاؤن کریں ان کے اوپر، بیکاز ایٹ ون لیول سوچ تو ایک ہی قسم کی ہے کچھ حد تک. تو مگر چائنا کے ساتھ ایسا ایشو نہیں ہے. ان کے 300-400 لوگ ہیں چائنا کے جو آ کے یہاں ایگورس ان کو اکسانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہوگا. اور طالبان کا چائنا میں اس قسم کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے ٹو ایکسپورٹ ریولوشن، ایکسپورٹ اسلام.
تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا طالبان ریلیشنز ول بی فرسٹ کلاس ریلیشنز. آئیے آپ رشیا کے بھی انٹرسٹ ہیں گیس پائپ لائنس اوپر سے ادھر through Pakistan to India and Southeast Asia. وہ بھی آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ تو بات چیت چل ہی رہی تھی, پرانی گیپ لائن, ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں. اس میں مسئلہ یہ آ گیا کہ انویسٹمنٹ کس کی ہوگی, کتنے ہوگی, کتنی بڑی پائپ لائن ہوگی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ چیزیں بھی ہیں. رشیا کے بھی اکنامک انٹرسٹ ہیں, اور وہ آج سے نہیں ہے, کافی عرصے سے ہیں. تو رشیا کے بھی انٹرسٹ ہیں. ایران کے انٹرسٹ اب چائنا کے ساتھ ملے ہوئے, ایز یو نو. انہوں نے $40 بلین ڈیل کی ہے چائنا کے ساتھ, انرجی ڈیل ہے, 400 بلین. مطلب ہے کہ چھوٹی بات تو نہیں ہے فار دا نیکسٹ ایکس نمبر آف ایئرس. تو چائنا, ایران, طالبان, پاکستان, رشیا, یہ اب بن گیا. اب یہ بننے والا ہے ایک گیٹ وے, یہ ایک بننے والا ہے اکنامک ہب. سب کی یہی امید ہے اور کوشش ہوگی. وہ اب اور بات ہے جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی یا رشیا یا پاکستان یا امریکہ اور انڈیا اس کو ڈسرپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیٹس اے سیپریٹ کویسچن. مگر یہاں یہ سارے پاورز کا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان سٹیبل ہو, یہاں پیس ہو. ہم ان کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کس قسم کی وہ ڈکٹیٹوریل حکومت بناتے ہیں, ایز لانگ ایز اٹ از اسٹیبل, اور ایز لانگ ایز وہاں ریبیلین نہ ہو, ادھر ادھر تاجک ازبیک سب ریپرزینٹڈ ہوں, اور وہاں گڑبڑ نہ ہو, وار لارڈزم نہ واپس آ جائے, اور ٹریڈ روٹس اور سڑکیں اور ریلوے لائنز اور پائپ لائنز شروع ہو جائیں, تو 10 سال کے اندر اندر افغانستان بھی ٹرانسفارم ہو جائے گا اکنامکلی, ناٹ نیسسریلی پولیٹیکلی, اور یہ ساری ریجن جو ہے اس سے بہت بڑا بوم آ جائے گا. ان کے تو سب کے انٹرسٹ بڑے کلیئر ہیں. اور سیٹھی صاحب آپ یہ نہ بھولیے, میں کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرسٹ بھی بڑے کلیئر ہیں اور الائنمنٹ بھی ہے. دیکھیے چین, ایران, روس تینوں جمہوریتیں نہیں ہیں. انسانی حقوق وغیرہ ان کے لیے ارریلیونٹ فضول یاد باتیں ہیں جو آپ جیسے دانشور جو وہ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, ان کے لیے اٹ مینس نتھنگ. ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے طالبان کے ساتھ؟ یہ تو جو کہتے ہیں کہ رب نے ملائی ہے جوڑی. آپ فکر ہی نہ کریں, یہاں سے کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا آپ کو تنگ کرنے کے لیے. ایران کو یہ کہیں گے آپ کے اور کوئی ریفیوجیز نہیں آئیں گے. آپ انفیکٹ یہاں تک کہ اگر آپ ہماری حمایت چاہتے ہیں, کیونکہ امریکہ آپ کے خلاف سب نیشنلزم ایران پاکستان کے بارڈر کے اوپر CIA سپورٹ کر رہی ہے, تو ہمیں بتائیں, ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں وہ کریں گے ان آرڈر ٹو گیٹ لیجیٹمیسی فرام ایوری ون. اور اسی لیے انٹرنیشنل کمیونٹی انکلوڈنگ پاکستان سب کو بیٹھ کے اب دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیسے سچویشن ڈیولپ کرتی ہے, اور ریکگنیشن کا کب وقت آئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ریکگنیشن جلدی میں ہونے والی ہے, وقت لگے گا ریکگنیشن کے لیے. پاکستان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور ایک وقت وہ ریکگنیشن کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا 3-4 ریکگنائز کر لیں گے. امریکہ نے ریکگنائز نہ کیا تو سارے سینکشنز ان پلیس رہیں گے. مت بھولیے گا کہ طالبان اس وقت تک are designated as a terrorist organization in the United Nations. تو آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جب تک وہ لیبل سے اس کو اتارا نہیں جائے گا اور کلین چٹ نہیں دی جائے گی, اس وقت تک امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ از انڈر کمپلشن ناٹ ٹو ریکگنائز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن رننگ اے اسٹیٹ. تو یہ ساری چیزیں اب ہونی پڑیں گی, وقت لگے گا اس میں.